اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی میں وہ ہے ہمارے پاس پاکستان ایٹولوجی اینڈ علامہ اقبال، مطلب پاکستان نظریہ اور علامہ اقبال کا کیا تعلق ہے۔ تو ہم جس طرح علامہ اقبال کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور ایک جانے مانے پرسنالٹی ہے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ علامہ اقبال ایک فلاسفر اور شاعر تھے، اور اس نے بہت ہی بڑے لیول پہ شہرت حاصل کیا اور ایک بہت بڑے مفکر جانا گیا۔ اس نے اپنا بنیادی جو تعلیم ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کیا، اور زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے انگلینڈ چلا گیا، اور اس نے پی ایچ ڈی فلاسفر میں جرمن یونیورسٹی سے کیا۔ علامہ اقبال میں کچھ سال جو ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا، اور اس کے بعد اس نے تعلیم کو اسلامی تعلیم کو بہت گہرائی سے دیکھا، اور اس کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اس کے اصول اور اس کے ساتھ جو اصول تھے ان کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ اس نے جو ہے علامہ اقبال نے مغربی کلچر اور اسلام کو کمپیئر کیا، اور فائنلی وہ یہاں حد تک پہنچا کہ جو اختتام اس بات پہ کیا کہ جو حقیقی انسان کی جو زندگی ہے جس میں فائدہ ہے تو وہ ہے اسلام کی زندگی، اسلام کے طریقے سے زندگی گزارنا وہ سب سے بہتر ہے۔ کوئی بھی اور کوئی نظریہ وغیرہ یا کوئی بھی اس طرح کا اسلام سے بالا تر نہیں ہے، ایک اسلامیہ ہے جو کہ انسان کے لیے بہترین ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ بنیادی طور پر جو علامہ اقبال تھا وہ ایک شاعر تھا اور ایک استاد اور مفکر تھا، اور وہ جو ہے پولیٹیکل جو سیاسی میدان میں اس لیے آیا کہ وہ جو ہے برصغیر کے مسلمانوں کی حقوق کی تحفظ کر سکے، اور اس وجہ سے وہ جو ہے سیاست میں آیا، اور تمام جو مسلم اس کے لیڈرز تھے، رہنما تھے، ان لوگوں نے اس کو ویلکم کیا، اور وہ جو ہے علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح کے اچھے خاصے اور قابل اعتماد دوست مانے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے خود کو ایک اچھا لیڈر اور ایک مانا جانا دوست بھی قائد اعظم کا ثابت کیا، اور اس نے برصغیر کے تمام مسلمانوں کو جگایا کہ وہ اپنے جو جگایا اور ان کو مختلف اسپیچ اور آیاتوں کے ذریعے کہ وہ اپنا ایک الگ ممالک حاصل کریں اور اس کی مطالبہ کریں۔ اس نے مسلمانوں کی رہنمائی کیا ہر دور پہ، اور خود کو پیش کیا کہ وہ پاکستان کو حاصل کریں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جو اسلام ہے وہ ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے۔ علامہ اقبال میں اسلام کو کنسیڈر کیا کہ کوڈ آف لائف ہے۔ اس نے کہا کہ میں فلی مطمئن ہوں کہ جو مسلمان انڈیا کے وہ جو ہیں ایک الگ ریاست ہو، ایک الگ ان کا گھر ہو، وہ جو ہے ہندوز کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ جو یونائٹڈ انڈیا ہے اس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس نے زیادہ مشورہ دیا مسلمانوں کہ وہ ہے اپنے حقیقی مرتبے کے لیے
دن رات محنت کرے، اور اس نے تمام کنفیوژن تمام مسلمانوں کو دماغ سے الگ کیا، اور اس نے ایک شاندار مسلم امہ کے ان کے ذہن میں ڈالا۔ اور علامہ اقبال نے سختی سے منفی کیا کہ انڈیا میں ایک نیشن ہو، کیونکہ اس نے کہا کہ جو مسلمان اور ہندو ہیں وہ ایک الگ الگ ریلیجن اور ان کا اسپینڈنگ جو لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ بالکل الگ ہے، تو مسلم اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ضروری ہے وہ ایک الگ ملک کا مطالبہ کریں، اپنی جو مسلمانوں کی شناخت ہے وہ ان کو برقرار رکھیں۔ اس نے اپنے شاعری کے ذریعے قوم کی اور ملک کے لیے خود کو پیش کیا اور بہت سے نغمے کیے۔ اور اس کی ہم بے پناہ محبت ملک کے لیے ان کے ہمیں اس کے نظموں کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح ایک ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نغموں کی طرح مسلمانوں کو بیدار کیا، اور ان کو جدوجہد کرنے کے لیے ان کو ہمیشہ جدوجہد کرواتے رہے۔ اس نے کہا کہ جو اسلام ہے وہ تمام دنیا کے انسانوں کو گائیڈ کرتا ہے ہر حوالے سے، زندگی کے پہلو سے کہ کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اسلام ایک الگ اسٹیٹ ہو، اس کے لیے اسلامک اسٹیٹ ہو جو کہ لوگ مسلمان ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس نے اسی بات پہ ایک الگ مملکت کا بنیاد رکھا، مذہبی بنیاد رکھا، جو کہ آخر میں پاکستان کا بنیادی نظریہ بنا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اسلام جو ہے انسان کی زندگی کو ایک حقیقی مضبوطی دیتا ہے، ایک مذہبی اس کے اندر اتحاد ڈالتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ جو اسلام ہے وہ ہمیں قدرت، اللہ اور قدرت کے بارے میں اور پورے مختلف پہلو ہمیں سمجھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو سسٹم ہے وہ بالکل بھی وہ جو اس سسٹم پہ یقین نہیں رکھتا ہے کہ جو مذہب ہے اور سیاست ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس نے کہا کہ مذہب، اسلام اور سیاست ایک ہی چیز ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الگ نہیں ہو سکتے۔ علامہ اقبال مسلمانوں کے لیے ایک الگ پہچان پہ یقین رکھتا تھا، اسی وجہ سے انہیں تمام انڈیا کے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ وہ آخر کار ایک الگ ممالک حاصل کریں گے، وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کیوں اس نے مزید کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ملک میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہیں، کیونکہ ان کی ایک الگ قوم ہے، ان کا مذہب الگ ہے، رہن سہن، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں امن رہے، اس میں سول وار کی زیادہ امکانات ہے۔ اس نے مزید کہا کہ انڈیا ایک برزخیر ہے جس میں مختلف زبان کے، مختلف پیشے کے اور مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، یہ جو ہے قانونی طور پر ایک یکسانیت ہونا چاہیے، اگر اس طرح نہیں کرتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ سول وار کا ضرورت ہے۔ اور اس نے کہا کہ
کہ مزید وہ جو ہے اس میں کچھ جو علاقے ہیں مشرق اور مغرب کے جنوب شمال اس علاقوں میں زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور کچھ علاقوں میں زیادہ ہندو رہتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے اس میں۔